میں نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اکیلے 2 سے 2.5 گھنٹے موبائل ہر دن چلاتے ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ وہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکی ہے۔ وقت ہے کہ آپ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو صرف بڑھاپے کی لاٹھی نہ سمجھیں، اولاد کو صرف 10,000 یا 20,000 کمانے کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں، نبیوں نے دعائیں کی ہے اولاد کو پانے کے لیے۔ حضرت زکریا کی دعا موجود ہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، اے اللہ مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ نیک اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، نیک اولاد خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ اسلام کا غور سے مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کا غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے اسلام نے کتنا سخت اہتمام کیا ہے۔ آپ کلام الہی اٹھا کے پڑھیے، بار بار اللہ نے قرآن مجید میں ماں کے شکم میں بچہ جب تیار ہوتا ہے اس کا ذکر اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے۔ پہلے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں بنتی ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کا وجود تیار ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے بار بار اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، کہیں اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ کیا بات ہے! ماں کے شکم میں ابھی بچہ تیار ہو رہا ہے اور اسی وقت قرآن بار بار اس طرف دھیان دلا رہا ہے، بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہے۔ ہم اس راز کو نہیں سمجھ سکے، مگر جو دن رات اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس راز کو سمجھ گئے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہو اسی وقت سے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اور اس کے نیک بنانے کی فکر شروع کر دینی چاہیے۔ بلکہ یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، اسلام نے غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے، مگر ایک موقع ایسا ہے کہ اسلام خود دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع ہے کہ جب آپ کسی کو ہم سفر بنانا چاہیں، کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو اسلام اس وقت اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک نظر دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، انہی سے نئی نسل وجود میں آنے والی ہے۔ میں قربان جاؤں، اسلام کی نظر میں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کی نظر میں اولاد کتنا بڑا تحفہ ہے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے اس سے پہلے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھ نہیں سکتے، مگر چونکہ اولاد کا معاملہ ہے، تیری نسل چلے گی اس سے، اس لیے دیکھ لے ایک مرتبہ، اسلام تجھے اجازت دیتا ہے۔ بلکہ نبیوں کی دعائیں اٹھا کے پڑھیے، ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے مگر اس سے پہلے ہی جو ہے ان کی دعائیں ہیں، اے اللہ ان کو نیک بنانا، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرنا۔ ابھی تو دنیا میں آئے نہیں ہے مگر اس سے پہلے ان کے نیک ہونے کی فکر ان کو ستا رہی ہے۔ اس قدر اہم ہے اولاد۔ میں کیا بتاؤں، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ وہ دور تھا کہ جب بچیوں کو زمین کے نیچے دفنایا جا رہا تھا، جب اولاد کو زمین کے نیچے دفنایا جا رہا تھا۔ آج چلڈرن رائٹس کی بات کرنے والے، بچوں کے حقوق کی بات کرنے والے جو ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ بچوں کے حقوق کو اسلام میں پامال کیا جا رہا ہے، رائٹس آف چلڈرن کو جو ہے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ ارے تم کیا سکھاؤ گے بچوں کے حقوق کے بارے میں؟ پڑھو اسلام کی تاریخ اٹھا کے، جب بچیوں کو زمین کے نیچے دفنایا جا رہا تھا اس وقت سب سے پہلے جس نے بچیوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے
وہ قرآن ہے اور اسلام ہے۔ اور باضابطہ قرآن کی آیتیں اتری، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اے مکہ والو رزق کے خوف سے، محتاجی کے ڈر سے اپنی بچیوں کو زمین کے نیچے دفن نہ کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے، تم ان کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ سمجھو۔ جب ایک باپ اپنے دل میں بیٹی کی محبت نہیں رکھتا تھا، اس وقت اسلام نے بچیوں کو حق فراہم کیا جینے کا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں بچیاں بہت اہم ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کیا بتاؤں، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ ماحول تھا مکہ کا کہ اگر کوئی یتیم کہیں جانور ذبح ہوا ہے تو گوشت کے 2 ٹکڑے لینے کے لیے آ جائے تو دھکے دے کر ان کو بھگا دیا جاتا تھا۔ یتیم کا کوئی حق نہیں تھا۔ یتیم ہوتا کون ہے؟ جس کا باپ نہ ہو، نابالغ ہو، اسی کو تو یتیم کہتے ہیں۔ کیا حق تھا اس کا معاشرے میں؟ قرآن کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یتیموں کو دھکا دے کر بھگا دیا جاتا تھا، کوئی نہیں تھا اس کا۔ اس وقت قرآن نے آیتیں نازل کی اور فرمایا نہیں، جس کا کوئی نہیں اسی کے لیے تو اسلام آیا ہے، جس کا کوئی نہیں اسی کے لیے تو پیغمبر رحمت آئے ہیں۔ قرآن نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کے مالوں کو حفاظت سے رکھو اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، ان کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ بچوں کو جینے کا حق، یتیموں کو جینے کا حق، بچیوں کو جینے کا حق اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے۔ بلکہ قرآن بچوں کے حقوق اور رائٹس کی بات اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنی ماں کے شکم میں تیار ہو رہے ہوں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ ان کو قتل نہ کرنا رزق کے خوف سے، محتاجی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیں گے۔ پیارے، اپنے بچوں کی خبر لو، اپنی بچیوں کی خبر لو۔ میں کیا بتاؤں، 6 گھنٹے اس وقت ہماری نئی نسل موبائل یوز کرتی ہے، 7 گھنٹے، 1 گھنٹہ یوٹیوب پر، 1 گھنٹہ فیس بک پر، 1 گھنٹہ ریلز دیکھنے میں، 1 گھنٹہ انسٹاگرام میں۔ کبھی آپ نے سوچا زندگی کتنی بیکار گزر رہی ہے، زندگی کتنی بے مقصد گزر رہی ہے؟ ایک نوجوان نسل، دین بیزار نوجوان نسل تیار ہو چکی ہے، اور ایک نئی نسل اس وقت ہمارے سامنے ہے جن کو ہم تیار کر سکتے ہیں، مگر افسوس نئی نسل کا آدھا وقت موبائل میں ختم ہو رہا ہے۔ میرے سامنے کچھ نوجوان بیٹھے تھے، ان کا موبائل میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، کہا ذرا جاؤ سیٹنگ میں ایک آپشن آتا ہے جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں موبائل کو اس نے کتنی دیر استعمال کیا ہے۔ میرے سامنے بیٹھے تھے، میں نے موبائل کھول کر دکھایا، میری قوم کا جوان ہے، یہ جوان جو کہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان جو کہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جوان جس پر گھر کا بھی بوجھ ہے، قوم کا بھی بوجھ ہے۔ موبائل کھول کر دکھایا، کسی نے 7 گھنٹہ یوز کیا ہے، کسی نے 8 گھنٹہ یوز کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹھ ذرا جوڑ کے بتا، 8 گھنٹے کو 60 سال میں جوڑ۔ اس نے جوڑا تو 20 سال سے زیادہ نکل گئے۔ میں نے کہا بتاؤ، اگر میری قوم کے جوان کا 20 سال موبائل میں ختم ہو رہا ہے تو کیا مسلمانوں کے حالات کبھی بہتر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس سے خطرناک نسل ابھی تیار ہو رہی ہے، جو 10 سے 15 سال کی عمر کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک جملہ کہا آپ سے، اگر وہ 2 گھنٹے موبائل یوز کرنے کے عادی ہیں، لت لگ گئی ہے، خدا را خبر لیجئے